قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، ہم مسلمان ہیں، شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کو ماننے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو ہمارے تعلقات آپس میں مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں الفت و محبت، بھائی چارگی باقی رہتی ہے، اور اگر ان احکام و فرامین کی نافرمانی کی جائے، اسے پس پش ڈال دیا جائے تو پھر تعلقات بگڑ جاتے ہیں، محبت و الفت ختم ہو جاتی ہے، نفرتیں، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت جیسے جذبات سینوں میں بھر جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے کہ تعلقات کو مضبوط کرنے والی چیز ہے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہو، ایک دوسرے پر اعتماد اور یقین ہو۔ توکل، بھروسہ، اعتماد یقیناً صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن آپسی معاملات میں ایک دوسرے کے سلسلے میں اتنی امید ہونی چاہیے کہ میں جو کام دے رہا ہوں یہ کام ہوگا، ایسی طرح سے میں کوئی چیز دے رہا ہوں مجھے واپس ملے گی۔ یہ بھروسہ، یہ یقین، یہ اعتماد ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ہم دیکھیں آج ہمارے معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہیں ہے، بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہیں ہے، بیوی کو شوہر پر، شوہر کو بیوی پر بھروسہ نہیں ہے، اولاد کو والدین پر، والدین کو اولاد پر بھروسہ نہیں ہے، دن رات ایک ساتھ گزارنے والے دوستوں میں آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں، یہ ختم ہو چکا ہے، اعتبار ایک دوسرے کا ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور پھر یہ کس طرح سے یہ بھروسہ، یہ اعتبار واپس لایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی ایک لازمی جز ہے کہ اس کے بغیر اعتبار باقی نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر ایک دوسرے پر بھروسہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بولنے والا ہو، ایک دوسرا انسان کبھی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ باقی رکھنا چاہتے ہو تو پھر سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے، سچ بولنا تم پر لازم ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بالمخالف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی انسان سچ بولتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سچائی کو آسان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آسمانوں پر اس بندے کو صدیق یعنی کہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ اس کی عادت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔
جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سچائی، ایک سچائی دوسری سچائی تک پہنچاتی ہے، ویسے ہی ایک جھوٹ 100 جھوٹ تک پہنچاتا ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ انسان کہتا چلا جاتا ہے، اعتبار اس کی بات کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بھروسہ اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے پر اگر اعتماد یقین کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سچائی کو لازم پکڑنا ہوگا۔ سچائی ضروری ہے، سچائی کے بغیر کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو جیت لینے والی، یا اس کے ایمان، اس کے بھروسے اور اس کے یقین کو جیتنے والی چیز ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں یہی سچائی تھی کہ جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق بنایا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیش کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی تھی، آپ اندازہ لگائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، معراج کا جو سفر ہے یقیناً وہ ایک معجزہ ہے۔ وہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس چند لمحوں میں اللہ نے آسمانوں کا سفر کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، پھر آسمانوں کی سیر کرائی، پھر جنت و جہنم کا دیدار کروایا۔ یہ سب کچھ بس چند لمحوں میں ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر اپنے معاشرے کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو بتایا، مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہی بات پہنچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرے نبی نے، اگر محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو پھر سچی ہے۔ یہ سچائی ہوتی ہے کہ انسان کی جو سچائی ہے وہ بھروسے کو ایسے باقی رکھتی ہے کہ انسان پھر اس کے بعد جو بات کہے اس بات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ فلاں نے کہا تو سچی ہو سکتی، یہ بھروسہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر جھوٹ کہا جائے تو پھر یقیناً آپ میں سے تمام وہ گرچہ کہ قصہ ہو، کہانی ہو، کہ ایک لڑکے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگل میں ایک بچہ رہا کرتا تھا، معصوم بچوں کو جو ہے کہانی سنائی جاتی ہے کہ وہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، اس طرح کی پکار لگاتا ہے۔ جنگل والے ایک مرتبہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، گاؤں دیہات والے دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، تیسری مرتبہ دیکھتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بعد سچ میں بھیڑیا آ جاتا ہے اور بکریوں کو کھا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے کہ وہ جھوٹا ہے۔ سچ مچ بھیڑیا ہے، آ جانے کے باوجود لوگوں کو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ جھوٹ اس نے کہا۔ تو جھوٹ جو ہے انسان کے اعتبار کو ختم کر دیتا ہے، جھوٹ جو ہے انسان کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، اس پر جو بھروسہ رکھا ہوا تھا اس بھروسے کو توڑ دیتا ہے۔ تو جھوٹ انسان کے جو ہے کردار کو، اس کے کیریکٹر کو انسان کے ختم کر دیتا ہے۔ تو سچائی کو لازم پکڑنا چاہے۔ سچائی انسان کے کردار کو نکھارتی ہے، اس کے بھروسے کو جو ہے باقی رکھنے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ جو ہے بھروسے کو ختم کر دینے والی، بھروسے کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمارے جو معاملات ہیں اسی کا شکار ہے۔ آپس میں لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے، لین دین میں یہی بات کہ میں جب دے دوں گا، میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا، میں اب دوں گا، میں جب دوں گا، کوئی کام کسی نے کرنے کے لیے دیا، میں اب کر دوں گا، میں آج کر دوں گا، میں کل کر دوں گا۔ انسان کی بات کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کسی بات کا۔ اگر میں آپ کو کھل کر کہوں کہ آج معاشرے سے بھروسہ اس قدر ختم ہو چکا ہے کہ شوہر کی زبان سے بیوی کے سلسلے میں یہ الفاظ آتے کہ اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، اور بیوی کی زبان سے شوہر کے سلسلے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج معاشرے سے اتنا بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ میاں بیوی کا جو اتنا بڑا تعلق، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ کہا جاتا ہے، لیکن آپس میں بھروسہ نہیں ہے ایک دوسرے پر۔ والدین کو اولاد پر بھروسہ نہیں، اولاد کو والدین پر بھروسہ نہیں، دوست ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے والے، بچپن جن کا ساتھ میں گزرا، ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں۔ کیوں؟ بات ختم ہو چکی ہے، اعتبار ختم ہو چکا ہے بات کا۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کرنے کے لیے سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز جو بھروسے کو باقی رکھنے والی چیز ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، نیتوں کی اصلاح کریں۔ معاملات ہوتے ہیں، معاملات میں کیا ہے؟ لین دین ہوتا ہے۔ لین دین میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس نیت کے ساتھ لیتے ہیں کہ مجھے واپس کرنا نہیں ہے۔ کسی نے کسی سے قرض لیا، اس نیت کے ساتھ وہ لیتا ہے کہ مجھے واپس کرنا نہیں ہے، یا پھر
کوئی چیز کسی کو ہاتھ لگ گئی، کسی نے کسی کو کوئی چیز دے دی، اب اس کے بعد وہ چیز اس کے پاس آنے کے بعد اس نے نیت خراب کر دی، نیت اس کی خراب ہو گئی۔ تو یہ نیت کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ بھروسے کو باقی رکھنے اور بھروسے کو توڑنے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی۔ آج جس طرح سے معاملات ہیں تو یہ لین دین ہوتا ہے، کسی نے کسی سے قرض لیا، وہ واپس کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، باوجود اس کے واپس نہیں کر رہا ہے، ستا رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، نیت اس نے خراب کر رکھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی کی ظلم، مثل الغنی کی ظلم، کہ کوئی غنی ہے، مالدار ہے، وہ واپس لوٹانے کی حیثیت رکھتا ہے، باوجود اس کے وہ اپنی نیت خراب کر رہا ہے، نہیں لوٹا رہا ہے، قرض ادا نہیں کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ کوئی مجبور ہو وہ الگ معاملہ ہے، مجبور کو انسان جو ہے کچھ وقت کچھ مہلت دیتا ہے، مدت دیتا ہے، لیکن جو انسان مال و دولت رکھنے کے باوجود نیت اگر خراب کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ تو نیتوں کا صاف ہونا، نیتوں کا درست ہونا، یہ بھی بھروسے کو باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں معاشرے میں کوئی چیز اچھی آ گئی، آج جس طرح سے ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ اس نے نیت خراب کری، نیت خراب کری، نیت کے خراب ہو جانے کی وجہ سے انسان کا اعتبار ختم ہو گیا، اس کا جو اس پر جو بھروسہ تھا وہ بھروسہ ختم ہو گیا، بھروسہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیتوں کی اصلاح ہو، نیتوں کا جو ہے انسان خیال رکھے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ امانت، امانت کسی انسان کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اس میں امانت داری سے کام لے، اور اسی طرح سے اس امانت کو یہ سمجھے کہ یہ ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور مجھے کبھی بھی اس کو واپس لوٹانا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ امانت کا خیال ہونا چاہیے، امانت داری انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا تھا، ابھی رسول آپ نہیں بنے تھے، اسی وقت میں کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے ھذا الامین رضیناہ، یہ امانت دار انسان ہے، بتا کر کہا کرتے تھے یہ امانت دار انسان، یہ جو فیصلہ کرے ہم اس پر راضی۔ تو یہ امانت داری انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں بھائی بھائی پر امانت داری کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہے کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے سلسلے میں آج دوست پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی امانت نہیں رکھ سکتا، بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ امانت داری ختم ہو چکی، امانت داری ختم ہونے کی وجہ سے آپس میں بھروسہ ختم ہو چکا ہے، امانت داری باقی نہیں۔ جبکہ ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنا کر رکھا ہے کہ آج محمد کو آج رات قتل کر دیں گے، اور ان قتل کرنے والوں نے جنہوں نے منصوبہ بنایا ہے ان کی امانتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھی ہوئی، جو جان کے دشمن بن چکے ہیں، لیکن انہیں اتنا بھروسہ ہے کہ ہماری امانتیں محفوظ رہیں گی تو محمد الرسول اللہ کے پاس محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت داری کا خیال کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ علی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد یہ مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، ان امانتوں کو ان کے حوالے کر کر تم آنا۔ یہ امانت داری، آج معاشرے سے امانت داری ختم ہو چکی، اسی لیے آج آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے، کسی کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، ایک دوسرے پر یقین نہیں ہے، آج یہ ختم ہو چکی ہے چیز۔ اگر ہم واپس اس بھروسے کو جیتنا چاہتے، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہتے تو پھر ضروری ہے کہ ہم امانت داری کا خیال رکھیں، امانت داری کا خیال رکھیں، ہر طرح کی خیانت سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک اور چیز جو ہمارے بھروسے کے اور اسی طرح سے جو ہے اعتماد کو باقی رکھنے والی چیز ہے، وہ ہے وعدہ۔ آج انسان وعدے بہت کرتا ہے، لیکن وعدے نبھانے کی جب بات آتی ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، آج ہم دیکھیں معاشرے کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی معاملہ ہو، کوئی کام ہو، انسان فٹ سے وعدہ کر دیتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کر رہا ہوں، میں آپ کو فلاں چیز اس وقت دے دوں گا، میں آپ کو چاہیے کر دوں گا، میں آپ کو وہ کر دوں گا۔ آج دیکھیں کہ آج ہم ان وعدوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، وعدہ انسان زبان سے کرتا ہے اور پھر اسے بھول بھی جاتا ہے، اسے توڑ بھی دیتا ہے۔
بھول بھی جاتا ہے، توڑ بھی دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ وعدے کے سلسلے میں انسان اپنی زبان سے کئی طرح کے وعدے کرتا چلا جاتا ہے، وعدے کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا وعدے کر رہا ہے، لیکن وعدوں کا اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، پاس و لحاظ نہیں رکھا، وعدے ٹوٹ رہے ہیں، وعدوں کو بھول رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسان کا اعتبار بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیوں؟ وعدے کیے جاتے ہیں لیکن ختم ہو جاتے ہیں، وعدوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وعدے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الوعد کان، وعدوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، عہد و پیمان جو ہے، وعدہ جو ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ زبان سے تم نے وعدہ کیا، وعدے کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ کہتے ہیں اس کو، صلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، صلح حدیبیہ۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے معاہدہ ہوا، کئی باتیں طے ہوئی معاہدے کے اندر، اور ان معاہدے کے اندر، اس صلح نامے کے اندر ایک بات یہ بھی طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی مدینہ سے مکہ کو واپس لوٹ کر آ جانا چاہے آپ اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مکے سے اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آنا چاہے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے اور اس کو آپ لوٹا دیں گے۔ یہ معاہدہ ہو، ایسے دیکھنے میں تو ایسی بات معلوم ہو رہی تھی کہ ایک طرفہ وعدہ ہے، ایک طرفہ یہ عہد و پیمان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، پناہ نہیں دی جائے گی، اس کو واپس کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مدینہ سے مکے کی طرف واپس آئے تو وہ اس کو اجازت ہے، وہ آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو منظور کیا، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ایک صحابی، انہوں نے مکے میں اسلام قبول کیا، مکے میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان پر ظلم کیا گیا، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن وہ کسی طرح سے بچتے بچاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے پہنچ گئے، اور مشرکین ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے عہد و پیمان کیا تھا کہ اگر مکے سے کوئی اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ واپس کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مجبور ہے، مظلوم ہے، اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے آئے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا۔ تو یہ عہد و پیمان کی حیثیت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ عہد و پیمان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا تم سے، تم وہ جو وعدہ اپنی زبان سے کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ یاد رکھیں، یا تو وعدہ نہ کریں، اور وعدہ کریں تو پھر اس کو نبھانے کی اور اسی طرح سے جو اس وعدے کو پورا کرنے کی ضرور انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ زبان سے وعدہ نہ کریں۔ اور آج ہم دیکھیں تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں انسان اتنے وعدے کرتا چلا جاتا ہے کہ وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا منافع دیکھ کر کیا انسان وعدوں پر وعدے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وعدے نہیں ہونے چاہیے، یا تو آپ وعدہ نہ کریں، یا وعدہ کریں تو پھر اس کو نبھانے کی، اس کو پورا کرنے کی حتی الامکان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں، یہ چیز ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان عہد و پیمان کے سلسلے میں یا بھروسے کو باقی رکھنے کے سلسلے میں اپنے آپ کا کردار ویسا بنائے، اپنی شخصیت کو ویسا بنائے کہ کسی کو بھی اعتبار ہو کہ ہاں یہ اس نے اگر کہا ہے تو یہ پورا کرے۔ کوشش انسان کو کرنی چاہیے، جتنی استطاعت بھر ہے بھروسے کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی کام کسی نے دیا اس کام کو پورا کرنا، یا اگر نہ ہوتا ہو وہ کام انسان نہیں کر سکتا تو پھر نہ لے ہاتھ میں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھیں کام کی اگر بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک انسان جس کی کیپیسٹی ہے کہ ایک دن میں اتنا کام کر سکتا ہے، ایک ہفتے میں اتنا کام کر سکتا ہے، لیکن وہ باوجود اس کے کئی ہفتوں کے آرڈر وہ اپنے پاس لے لیتا ہے، کام لے لیتا ہے اور اس کے بعد کام نہیں کر پاتا۔ انسان ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہوگی اتنا کام کرے گا۔ اب وہ وعدوں پہ وعدے، تاریخ پر تاریخ اس کو دیتا چلا جاتا ہے کہ اب دوں گا، جب دوں گا، اب کروں گا، تب کروں گا۔ کیا ہوا معاملہ؟ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی جتنی قابلیت، جتنی صلاحیت، جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے اتنا ہی ہم کام لیں اور اس کام کو ہم پورا کر کے دینے کی کوشش کریں۔ اور اس کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ نہیں پھر گراہک چلا جائے گا، خراب ہو جائے گا، بزنس میں نقصان ہو جائے گا۔ نہیں،
آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی زبان کو پورا کریں، اپنے وعدے کو آپ پورا کریں، وقت پر اگر آپ اپنا کام دیں، تو پھر آپ کے پاس گراہک چلتا ہوا آئے گا، ڈھونڈتا ہوا آئے گا کہ فلاں انسان بھروسے کے لائق ہے، فلاں انسان بھروسے کے قابل۔ آج ہم دیکھیں معاشرے میں ایک پہچان بنی ہوئی ہے کہ ایک بازار ہو، ایک جو ہے کسی طرح کی مارکیٹ ہو، ایک مسلمان جب کسی کے پاس جاتا ہے خریدنے کے لیے تو مسلمانوں سے دور رہتا ہے کہ اس کے پاس بزنس نہیں کر سکتے، اس سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے انسان، ایک مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یا تو وہ جو ہے خراب چیز دے دے گا، دھوکہ دے دے گا، یا اسی طرح سے جو ہے زبان پر باقی نہیں رہے گا۔ ایسا آج ایک دوسرے کی حالت ایسی ہو چکی ہے، وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے وہ جو ہے تجارت کر رہا ہے۔ کہیں کوئی مارواڑی کے پاس جا رہا ہے، کوئی غیر مسلم کے پاس جا رہا ہے کہ وہ اپنی زبان کا پکا ہے، وہ اپنی زبان کا پکا ہے۔ تو آج معاشرے کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، تعلقات مضبوط ہونے چاہیے۔ تعلقات مضبوط کب ہوں گے؟ جب ہم ان ساری چیزوں کو اپنائیں گے، اپنی زبان ہم سیدھی سیدھی زبان رکھیں، سچی سچی ہم زبان رکھیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، وعدہ کریں تو وعدے کو جو ہے پورا کرنے والے بنیں، وعدہ خلافی نہ کریں، اور اسی طرح سے جو ہے اپنی نیتوں کی ہم اصلاح کریں۔ نیتیں ہماری درست ہونی چاہیے، نیتوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ نیتیں اگر جیسی ہوں گی، جیسے بڑے لوگ کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت، کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اسباب اس کے لیے بنائے گا۔ اچھی نیت انسان رکھے گا اس کے لیے اچھی چیز ہوگی۔ اگر انسان جو ہے کسی چیز کو لے کر نیت اگر خراب کر لے تو وہ چیز بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے، وہ کام اس کا نہیں بنتا، بگڑ جاتا ہے۔ نیت اس نے خراب کی، وہ کام بھی اس کا بگڑ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان ساری باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے بھروسے کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے، ایک دوسرے کے بھروسے کو باقی رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔